والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں رمضان آیا اور ہم نے قرآن حکیم کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت کے حصول کا آغاز کیا۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے پہلا پارہ قرآن حکیم کا ہم نے قاری صاحب کو پیچھے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ محترم جناب قاری صاحب کی طرف سے بھی قبول فرمائے اور ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے۔ پہلے پارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور سورہ بقرہ کی 141 آیات اس میں موجود ہیں۔ پہلے پارے سورہ فاتحہ، اس کو فاتحہ کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی یہ اوپننگ چیپٹر آف دی قرآن، پہلا باب، اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن مضامین کے اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے مضامین کے اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی 7 آیات پر مشتمل صورت، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ۔ کیسے کہ اس کو اگر غور کریں تو شروع میں اللہ کی تعریف ہے، پھر ایک دعا ہے، تو بنیادی طور پر یہ دعا ہے، اور دعا ہے ہدایت کی۔ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، لہٰذا وہ ہدایت جو قرآن کریم دیتا ہے اور جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے وہ حاصل ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ اللہ نے انسانوں کو سکھائی کہ ایسے کہا کرو، یعنی یہ صرف دعا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ طریقہ دعا بھی ہے کہ دعا کرنی ہے تو ہمیشہ اس طرح سے کرنی۔ کیسے کرنی ہے کہ سب سے پہلے دعا کا ادب سکھایا کہ جس سے دعا مانگنی اس کے عظمت کا اظہار کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اچھا، یہ خود سکھا رہا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین، بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجدنی عبدی۔ اچھا، یہ اندازہ کیجئے سکھایا کس نے ہے یہ فقرہ، یہ صورت سکھائی کس نے ہے؟ اس نے خود سکھائی۔ توفیق کس نے دی ہے؟ اس نے خود دی ہے۔ زبان کے اندر بولنے کی اس نے رکھی ہے، ساری صلاحیتیں اس کی عطا کی ہوئی ہیں، اور جو جملہ عطا ہوا ہے، جو فقرہ عطا ہوا ہے، جو کہنے کے لیے گفتگو عطا ہوئی ہے، وہ بھی اس نے عطا کی۔ لیکن مہربان اتنا ہے کہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، حالانکہ بندے نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سارا کچھ تو اس نے خود کیا ہے، عطا تو اس نے خود کیا ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ وہ پھر بھی فعل کی نسبت بندے کی طرف کرتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین یہ کہنا اس نے خود سکھایا۔ لہٰذا یہ ادب ہے دعا کا کہ پہلے مالک کی تعریف کی جائے اور پھر استحقاق بیان کیا جائے کہ میں دعا کس بنیاد پر کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہ جو آیت نمبر 5 ہے یہ استحقاق دعا ہے، دعا کا استحقاق ہے کہ اللہ یہ میرا استحقاق، اگر میں کسی اور سے مانگتا ہوں تو میرا کوئی اور بھی ہو تو پھر تو مجھے دھتکار بھی دے تو میں کہیں اور چلا جاؤں، میرا جب ہے ہی کوئی نہیں، ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، یہ میرا استحقاق، یہ بھی سکھایا ہے اس نے۔ اور پھر انسان دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل دعا، یعنی پوری تمہید باندھی ہے اس دعا کے لیے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اور یہ راستہ دکھانا بھی ہدایت ہوتا ہے، لیکن منزل مقصود پر پہنچانا، لے چلنا، اہدنا الصراط المستقیم، ذہن میں یہ معنی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو سیدھے رستے پر لے چل، منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اور پھر آخری آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ وضاحت دعا ہے کہ اللہ میں نے جو مانگا ہے وہ کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ، انعام والے لوگوں کا رستہ، یہ ہے، اس رستے پر لے جا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ کون سا ہے؟ گمراہوں کے رستے پہ بھی نہ لے کے جا، اور ان لوگوں کے رستے پہ بھی نہ لے کے جا جو جن پر تیرا غصہ ہوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مغضوب علیہم جو ہیں، یہ سورہ بقرہ کی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 میں بتایا مغضوب علیہم سے مراد یہودی، اور ضالین جو گمراہ ہیں ان سے مراد عیسائی ہیں۔ گویا نہ گمراہوں کے رستے پر لے کے جا، نہ ان کے رستے پر لے کے جا جو ان پر تیرا غصہ ہوا۔ اور ویسے بھی عمومی طور پر اس سے مراد عیسائی اور یہودی نہ بھی ہوں تو اللہ اس رستے پر لے کے جا جو گمراہی سے بھی بچا ہوا ہو اور تیری ناراضگی سے بھی بچا ہوا ہو۔ یہ ہے وہ دعا جس کے نتیجے میں اور جس کے جواب میں پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ یہ کہہ لیجئے یہ جو خلاصہ ہے پورے قرآن کا، تو پورے قرآن کا خلاصہ اصل میں ہدایت ہے۔ ملتی کیسے ہے؟ ملتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پر، اللہ کی تعریف بیان کر کے اس کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنے سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمد سے آغاز ہوا قرآن کا، اور آخری سورت کا آغاز اعوذ سے، قل اعوذ برب الناس۔ گویا پورا قرآن الحمد اور اعوذ کے درمیان میں ہے۔ مناسبت اس میں یہ ہے، الحمد کا معنی ہوتا ہے وہ تعریف جس میں شکر موجود ہو، شکر کے جذبات کے ساتھ تعریف۔ تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ چونکہ نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات ہے، لہٰذا دنیا کائنات میں اگر کوئی شکرانے والی تعریف ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس کی ہے، نعمتیں عطا کرنے والا جو وہ ہے۔ اس لیے ساری زندگی دراصل انسان شکر کرتا رہے اللہ کے انعامات کا، تو یہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہے پوری زندگی کا مقصد۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے 2 راستے بتا دیے ہیں، چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کوئی کفر کرنے والا۔ گویا پوری زندگی کا مقصد شکر کرنا ہے، شکر والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ انسان کو شکر والی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی، اور قل اعوذ برب الناس جہاں قرآن مکمل ہو، یہ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ۔ اور جہاں قل اعوذ برب الناس ہے وہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ انسان جو شکر کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ابلیس ہے، اور ابلیس سے حفاظت بھی انسان کو اللہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اسی کی تعریف جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور بعین ہی اللہ تعریف بھی تیری، اور اس رکاوٹ جو ابلیس اس میں ڈالتا ہے اس سے حفاظت بھی تیری حفاظت میں آئیں گے تو بچیں گے۔ یہ ہے پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ۔ گویا سیانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے بے بسی اور عاجزی کے اظہار کی ضرورت ہے، کہ انسان عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے۔ یہ ہے پورا قرآن آپ کو جو منہج زندگی بتا رہا ہے، جو اسلوب زندگی بتا رہا ہے، وہ یہ۔ پھر اس کے بعد چونکہ کہہ دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو جواب آنا ضروری تھا۔ فرمایا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ ہر اس شخص کو لے جاتی ہے، منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہے جو دل سے اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہو۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کون ہیں، متقین کون ہیں؟ 6 صفات ان کی بیان فرما دیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نمازیں پڑھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اکبر، نمازیں پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں اور کیا؟ صرف مال نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ زبان بھی اللہ کی عطا کی، سماعتیں اللہ کی عطا کی، آنکھیں اللہ کی عطا کی، ہر نعمت اللہ کی، وقت جو ملا ہے اللہ کی عطا ہے، زندگی جو ملی ہے اللہ کی عطا ہے، اولاد جو ملی ہے اللہ کی عطا ہے، مال جو ملا ہے اللہ کی عطا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اس کی رضامندی کے اظہار کے لیے، اس کی رضامندی کے حصول کے لیے یہ خرچ ہوتا رہے۔ یہ ہے اصل میں متقین کی زندگی، اور جو اس منہج پر چلتا ہے، ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ ان کو میں سیدھے رستے پر لے جاؤں گا۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن لے جاتا ہے، اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے رسپانس میں، یعنی جو ہدایت آئی، بنیادی مقصد ہدایت مانگ کے لے لی، اہدنا الصراط المستقیم مانگنا بھی اس نے سکھا دیا، اور پھر اس ہدایت کے رسپانس میں انسانوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے مان لیا، غیب پر مان لیا، سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی مان لیا، دیکھا نہیں ہے پھر بھی مان لیا، غیب پر، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر دیکھے ہو۔ دیکھ کر کوئی شخص مانے تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ڈبکی جب فرعون کو لگی تھی نا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو جب غوطہ لگتا ہے تو پھر تو سب لے آتے ہیں، فرعون جیسے لوگ بھی کہہ دیتے ایمان نہیں، بغیر دیکھے جو ایمان لانا ہے، اصل تو ایمان وہ ہے۔ تو پہلا رسپانس بغیر دیکھے، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سر تسلیم خم ہے، فرمایا یہ متقین ہے، یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت پر ہے۔ دوسرا رسپانس یہ ہے کہ نہیں مانا، کفروا۔ اب جنہوں نے نہیں مانا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پھر آپ تو چاہے اس کو ڈراتے جائیں چاہے نہ ڈراتے جائیں، فائدہ ہی کوئی نہیں، مور لگ گئی دلوں پہ، مانتے ہی نہیں ہیں، انکار۔ ایک تیسرا گروہ اور بھی ہے جو ہدایت کو دیکھ کر ایک تیسرا رسپانس دیتا ہے، وہ رسپانس یہ ہے، قالوا آمنا، وہ کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتا ہے میں اللہ پر اور آخرت کے طرف ایمان رکھتا ہوں، کہتا یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اصل میں وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، یہ ہے منافق۔ لہذا 3 گروہ بن گئے، ایک کافر، ایک منافق اور ایک مومن جنہوں نے مان لیا۔ جنہوں نے مان لیا مومن، نہیں مانا کافر، اور جنہوں نے کہا یہ کہ اصل میں دونوں کافر ہیں، مانا تو دونوں نے کوئی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک کہتا ہے میں نے مان لیا، دوسرا اقرار کرتا ہے کہ میں نے نہیں مانا، لہٰذا یہ بڑا مجرم ہے منافق۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ظاہر ہے دل میں چھپا ہوا نفاق ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، لیکن بعد میں جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتا دیں، جس شخص میں یہ نشانی ہو منافق، جس میں یہ نشانی ہو منافق، جس میں یہ نشانی ہو منافق۔ فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، بددیانتی کرے، جب کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اس کو گالیوں پر اتر آئے۔ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 نشانیاں جس میں ہوں پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بھی محفوظ رکھے اور کفر سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ 2 رکوعوں کے اندر اللہ کریم نے یہ تینوں گروہوں کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آیت نمبر 21 ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے کائنات کے لوگو
اب اگر تم نے پہلے گروہ میں شامل ہونا ہے تو تمہیں ایک نظام عبادات دیا ہے، ایک پورا سسٹم دیا ہے، اس نظام عبادت میں سے گزرتے رہو، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ کون اللہ؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس کو مانو۔ اس کی آگے تفصیلات ہیں۔ رب کہا ہے، رب کو مانو، رب کی بندگی کرو۔ رب اس لیے کہا، رب کہتے ہیں مالک کو اور روزی رساں کو، دو چیزیں جس میں ہوں۔ تو رب اللہ ہمارا مالک بھی ہے، روزی رساں بھی ہے۔ انسان جس کو رب سمجھتا ہے، جس کو مالک سمجھتا ہے، جس کو روزی رساں سمجھتا ہے، اس کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے دنیا۔ یہ صرف انسان کی خصوصیت نہیں، جانوروں کی خصوصیت بھی ہے۔ پرندے، چرند، حیوانات، حتیٰ کہ درندے بھی، جہاں سے اس کو رزق ملتا ہو نا، اس کو ضرور پہچانتا ہے۔ لہٰذا خالق نے انسان کی فطرت کو ملحوظ رکھتے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اس لیے بھی اور اس لیے بھی کہ ابتدائی آفرینش جب ہم عالم ارواح میں تھے تو وعدہ کیا لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب وہ کہتا ہے اپنے اس رب کی بندگی کرو۔ اب رب کی بندگی انسان کرتے تو ہیں، کیونکہ بندگی رب انسان کی فطرت میں ہے۔ فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ یہ رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتے ہیں، اور یہ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ جو مخلوق میں سے، مخلوقات میں سے جن کو رب بنایا ہوا ہے ان کو نہیں، الذی خلقکم، وہ رب العالمین جو تمہارا خالق ہے نا، اس کی بندگی کرو۔ اس سے پہلے گروہ میں شریک ہوگے۔ پھر آگے دلائل دیے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور بارش برسائی آسمان سے، ایسے یہ دلائل ہیں کہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یہ وہ دلائل وہ ہیں سارے کہ تاریخ میں کوئی ایسا دعوے دار نہیں گزرا، کفر کی تاریخ میں، دہریت کی تاریخ میں، شرک کی تاریخ میں کوئی ایسا دعوے دار نہیں گزرا جب کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ آسمان میں نے بنایا ہے، زمین میں نے بنائی ہے، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ، یہ مالک کی وہ نشانی ہے کہ تاریخ میں کسی کو دعویٰ کرنے کی جرت بھی نہیں ہوئی۔ انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون آئے، لیکن ان کو بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ زمین میں نے بنائی اور آسمان میں نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ خالق و مالک موجود ہے تو اس کا حق ہے نا مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے فرمایا اعبدو، جب خالق کا حق مخلوق دے دے تو مخلوق کا ایک حق خالق کے اوپر اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے معاذ سے پوچھا، یا معاذ اتدری من، آپ تو جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ تمہیں پتہ ہے بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا، آپ جانیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ صرف اس کی بندگی کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اس کے جواب میں پھر بندوں کا حق اسٹیبلش ہوتا ہے اللہ پر، کیا؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو شخص شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ اس کو وہ عذاب نہ کرے، یہ پھر حق اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد منصب خلافت کا ذکر ہے آیت نمبر 3 سے 39 تک، اور اس میں تخلیق آدم کا، جنت کا ذکر کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ پہلا ہی سوال فرشتوں نے داغ دیا کہ یہ زمین میں تو خلیفہ پیدا کرنے والا ہے تو یہ زمین میں فساد کرے گا۔ اب یہ خلیفہ سے بھی ایک بحث اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا یہ اللہ کا نائب ہے؟ خلیفہ کا معنی لوگوں نے نائب کیا، اور نائب تو وہ ہوتا ہے جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات استعمال کرے۔ کبھی کوئی موقع ایسا ہوتا ہے جب اللہ موجود نہ ہو؟ اللہ تو ازلی و ابدی ہے، اللہ تو ہر وقت موجود ہے، لہٰذا اس کا نائب وائس جیرنٹ نہیں ہو سکتا، اس کا نائب خلیفہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو خلیفہ کا معنی ہوتا ہے خالف یخلف، سے پیچھے چلنے والا۔ لہٰذا خلیفہ دو معنوں میں ہے، ایک خلیفہ ہے اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والا، خلیفۃ اللہ فی الارض،
اور دوسرا یہ خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ بعد میں آنے والی مخلوق، اس سے پہلے جنوں کی مخلوق زمین میں تھی اور اس کے بعد یہ آیا. اسی لیے تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ جیسے پہلے جن جو ہے زمین میں فساد کرتے تھے، اب اس کے بعد ایک مخلوق اور تو نے پیدا کر دی، یہ پھر یہ بھی فساد کرے گی. وگرنہ ان کو کیا پتا تھا، انہوں نے تو جنوں کا فساد دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب یہ فساد کرے گا. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تو وہ تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر انسان کی عظمت ظاہر کی. اور عظمت کیسے ظاہر کی؟ علم کے ذریعے، علم سکھا دیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا کرتا. پھر اس کے بعد پوری قانون ہدایت کا خلاصہ بتایا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اتر جاؤ زمین پر. وہ جو آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور کہا کہ شجر ممنوعہ نہیں کھانا، لیکن ابلیس تو ساتھ تھا نا. ابلیس نے بہکا دیا. شجر ممنوعہ جو بھی تھا اس نے بہکا کے اماں حوا اور بابا آدم دونوں کو پھسلا کے شجر ممنوعہ کھانے پر تیار کر لیا. اور جو ہی انہوں نے کھایا، اللہ اکبر، تو ان کے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس سے نکلوا دیا جنت سے. اب جب جنت سے نکلے قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ زمین پر. اب یہ پوری ابتدائے آفرینش سٹیج تیار ہو رہا ہے. وہ جو ہدایت تھی جو مانگی تھی، اس ہدایت کی ضرورت کیا پڑے گی؟ فرمایا کہ زمین پہ چلے جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں اب ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ ہے. وہاں پہ امتحان ہوگا. پہلے جنت ملی تھی بغیر امتحان کے، اب امتحان کے ذریعے ملے گی. اب امتحان ہوگا. امتحان کیا ہے؟ اللہ اکبر. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی. اور سادہ سا یہی امتحان ہے. فَمَن تَابِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے پیچھے چل پڑے ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ کامیاب. اور جو ہدایت کے پیچھے نہیں چلے ان کو پھر فرمایا کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہ پھر جہنمی ہوں گے. آگے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل اس قوم کو کہتے ہیں جو دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم کی اولاد کے 3 نسلیں، یوں کہہ لیں کہ 3 حصے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان سے جو اولاد چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء آئے ہیں اس لڑی میں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بھی نبی تھے، لیکن ان کی لڑی میں سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک تیسری لڑی تھی جو کہتے ہیں کہ ایک بیوی تھی سارہ جن سے حضرت اسحاق ہوئے، ایک حاجرہ جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور ایک تیسری بیوی تھی قطورہ جس سے بنو قطورہ ہوئے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیسری نسل میں بھی نبی پیدا کیے. اور کہتے ہیں کہ مدین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ جو نبی تھے یہ اس تیسری لڑی میں سے تھے. بہرحال نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری نسلوں میں سے چلائی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے. تو بنی اسرائیل میں چونکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ کم و بیش 2500 سال قبل مسیح کا، یعنی 2500 قبل مسیح تقریباً، ایگزیکٹ تو نہیں کہا جا سکتا. اب وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس کو آپ پہلی صدی قبل مسیح کہہ لیں، یا آپ اس کو پہلی صدی عیسوی کہہ لیں. تو 2500 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو 2500 سال جو نبوت رہی ہے وہ بنی اسرائیل میں رہی، اور بنی اسرائیل کے نبی رہے. لہٰذا ایک ان کے اندر تکبر بھی آ گیا، ان کو انعامات بھی اللہ نے بے شمار دیے، ان کو ایسے ایسے انعامات دیے، بادشاہت بھی اس میں رہی، بادشاہت بھی ایسی ایسی، سلیمان علیہ السلام نبی بھی اور بادشاہ بھی، اور بادشاہت بھی ایسی جو صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی بادشاہت، جانوروں پر بھی بادشاہت، ہواؤں پر بھی بادشاہت، ایسی ایسی بادشاہت. داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. تو یعنی اتنی نعمتیں دیں، لیکن بنی اسرائیل نے کام کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کیا. بار بار نبی آتے رہے، وعدے نہیں پورے کیے.
اللہ تعالیٰ یہاں سے آیت نمبر 40 سے چارج شیٹ پیش کرتا ہے، فرد جرم عائد کی ہے کہ بنی اسرائیل سے اب اقتدار چھن کے اب بنی اسماعیل میں جا رہا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو بنی اسرائیل سے اقتدار چھنا اور بنی اسماعیل میں آیا، اور اس میں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں 10 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، اسی طرح 10 نافرمانیوں کا ذکر ہے جو بڑی بڑی نافرمانیوں انہوں نے کی، اسی طرح 10 سزاؤں کا ذکر ہے، اور 10 احکام بھی جن کو احکام عشرہ کہا ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ بہرحال یہ اس چارج شیٹ کے اندر چونکہ ایک اور وضاحت بہت ضروری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد امجد تھے، عیسائی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، یہودی بھی اپنا بڑا مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، تینوں کب سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ملت ابراہیمی کی وضاحت کی ہے کہ ملت ابراہیمی پر نہ مشرکین ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، ملت ابراہیمی پر اصل میں کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ لہذا آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک، یعنی پارے کے اینڈ تک، بنیادی طور پر تو بیان سارا کا سارا بنی اسرائیل کا ہے، ان کے جرائم کی فہرست بیان کی ہوئی ہے، ان کی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اس کی ساری تفصیلات ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 141 تک جو آخری حصہ ہے، اس میں اللہ کریم نے ملت ابراہیمی کی وضاحت فرمائی ہے کہ ابراہیم کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی نے جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جو عطا ہوئی تھی، انی جعائلک للناس اماما، کہ جا میں تجھے امامت انسانیت عطا کرتا ہوں، تو انہوں نے مانگی تھی ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، میری ظالم اولاد میں سے نہیں جائے گا۔ اب ظاہر ہے جو بنی اسرائیل ظالم ہو گئے ہیں تو پھر ان میں فضیلت ختم ہو گئی، اور اگر مشرکین مکہ ظالم ہو گئے ہیں تو ان سے بھی فضیلت ختم ہو گئی، اور وہ رہے گا جو اس ملت ابراہیمی کی پیروی کرے گا تو پھر وہ اس فضیلت کا حامل رہے گا۔ یہ وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں فرما دی۔ یہ گویا خلاصہ ہے اس پوری یعنی آیات کا جو آیت میں 141 تک ہے۔ اس کی تفصیلات میں من و سلوہ کا ذکر ہے، پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ذکر کر دیے، وہ سارے انعامات ہیں۔ پھر ذبح بقر کا واقعہ ہے، اور ذبح بقر کا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ حکم، دیکھیں اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے نا تو اس وقت سوالات نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے تو واقعہ ذبح بقر کی گائے کو ذبح کرو، ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں۔ انہوں نے آگے سے سوال الٹے سیدھے شروع کر دی کہ بندہ مرا پڑا ہے، گائے کیوں ذبح کریں؟ یہ عجیب سوال ہے، تو مذاق کر رہے ہو؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ قاتل کی تلاش ہے اور حکم ہو گیا نبی کے ذریعے سے کہ گائے ذبح کرو، تو بات تو مضحکہ خیز لگتی ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، کس نے بات کہی ہے؟ نبی نے۔ جب اللہ کا نبی بات کرتا ہے تو وہ مذاق نہیں کر رہا ہوتا۔ لہذا فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب انہوں نے کہا کہ تو مذاق کر رہا ہے تو فرمایا اس سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو نبی مذاق نہیں کرتے، اور دوسرا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اور اتنی سنجیدہ بات، اور ہمارے لیے اس میں جو قابل عمل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم مل جائے تو اس کے اندر نکتہ آفرینیاں نہیں کرتے، اور جو نکتہ آفرینیاں کرتی ہے نا قوم، وہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، بھٹکتے رہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کر کر کے سوال، حالانکہ جب شروع میں کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے تو ہو جاتی، کر کر کے سوال، پھر وہ گائے ایک ہی رہ گئی تھی، وہ اس طرح کی گائے ایک تھی، اور پھر وہ جو اس کا مالک تھا اس نے منہ مانگی قیمت اس کی لی، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے وزن کے مطابق برابر سونا دو پھر دیں گے، تو پھر جا کے کی۔ اور وہ بھی آخری سوال پر انہوں نے کہا انا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو بھٹکتے ہی پھرتے گمراہیوں میں، پھر بھی ان کو کبھی منزل نہ ملتی۔ لہذا منزل ملتی ہے اللہ کی
دامن میں پناہ لینے سے اور اللہ تعالیٰ کے اپنی بے بسی کے اظہار سے، جو میں نے پہلے بات عرض کی۔ لہٰذا پوری کہانی بنی اسرائیل کی دیکھیں گے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ ان کی ہٹ دھرمی، اپنے آپ کو سیانہ سمجھنا، اپنے تکبر کی بات کرنی، اپنی فضیلت کی بات کرنی، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہیتے ہونے کا تو بالکل مقرب ہونے کا دعوے کا پول کھول دیا آیت نمبر 94 سے 96 تک، پھر آگے جا کے آیت نمبر 111 میں ان کا پول یوں کھولا کہ اچھا تم اللہ کے پیارے ہو، تو اللہ کا جو پیارا ہے تو پھر اللہ کے پاس جانے کو اس کا دل کرنا چاہیے نا۔ تو ایسے کرو فتمنوا الموت، موت مانگو، ذرا کہو نا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا۔ اللہ اکبر، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت مانگو۔ تو دنیا کائنات میں موت سے جتنا یہودی ڈرتا ہے اتنا کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اتنا تو مشرک نہیں ڈرتا موت سے جتنا یہودی ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ پول کھل گیا ان کا نا مقرب ہونے کا۔ جس کا مقرب ہے اس کے پاس جانے کو تو دل کرتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نا اللہ کے مقرب ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ شہادت کے لیے رویا کرتے تھے، زندگی کے لیے نہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر۔ پھر بہانہ بناتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے، اس نے اس لیے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے نکال کے بنی اسماعیل میں ڈال دی۔ وہی ادھر ہی آ رہی تھی، آخر الزمان پیغمبر آخر الزمان بنی اسرائیل میں ہی آنا تھا، اصل میں جبریل نے دشمنی کی ہے کہ وہ ادھر لے گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا جبریل اپنی مرضی سے نہیں کرتا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر جبریل کی کیا مجال ہے کہ کہیں چلا جائے، تو اس نے آپ کے قلب اطہر پر جو نازل کیا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور امامت کی جو وضاحت کی آیت نمبر 124 سے آگے، تو اس میں خاص طور پر یہ بتایا کہ یہ امتحان کا ایک فلسفہ ہے۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو امامت انسانیت مل رہی تھی۔ تم بھی امتحان میں کامیاب ہو جاؤ تم بھی لے لو گے، امتحان میں تم ناکام رہے، صرف نسلی طور پر کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ کسی فضیلت کی بنیاد نہیں بنتی۔ نسل اور جو دولت ہے یہ بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ جو بنیاد ہے وہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اور جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، وہ چاہے نبیوں کی اولاد ہو آگے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہو اور بہانہ بناتے ہو کہ یہ بنی اسماعیل میں آ گئی ہے جو قیادت ہے اور جو سیادت ہے، تو یہ شاید کوئی درمیان میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس کی تو خود دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعائے ابراہیم کا ذکر ہے کہ دونوں نے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل نے دعائیں کی تھیں، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اور یہ دونوں نے مل کے دعا کی تھی۔ اگر دعا اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہوتی تو پھر بنی اسرائیل کا کوئی بھی نبی اس سے مراد ہو سکتا تھا، کیونکہ دعا دونوں باپ بیٹے نے کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو مطلب یہ کہ اس دعا کا جو نتیجہ ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور ملت ابراہیمی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے، جن کی وجہ سے تم بنی اسرائیل کہلاتے ہو، تو کبھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی وہ یہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئی تو تم موجود تھے؟ ہم بتاتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنی نسل سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی کی بندگی کریں گے جس کی بندگی آپ اور آپ کے آباء و اجداد کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ تاریخ جو ہے اس پر فخر کرنے سے کسی کو فضیلت نہیں ملتی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارا نسب اگرچہ بہت عالی ہے اور تم بنی اسرائیل ہو،
تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور جو قریش تھے، قریش مکہ، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو نسب ہونے کے باوجود تاریخ پر ناز کرنے سے فضیلتیں نہیں ملتی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ امتیں گزر گئیں، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنی فکر کرو۔ اور یہ آیت 2 دفعہ دہرائی اللہ کریم نے، آیت نمبر 134 بھی اور آیت نمبر 141 بھی، اور پھر فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل۔ اچھا یہ کہتے ہیں قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت بن جائے گی۔ فرمایا نہیں، ہدایت یافتہ اس وقت روئے زمین پر صحابہ کرام ہیں، لہٰذا اگر کسی نے ہدایت لینی ہے تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تاریخ کی آخری دیواروں تک، قیامت کی دیواروں تک اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہدایت کا معیار صحابہ کرام کی زندگیاں، جس نے بھی ہدایت لینی ہو وہ صحابہ کرام جیسی زندگی اختیار کرے، اور فرمایا کہ صبغۃ اللہ، یہی اللہ کا رنگ ہے، اور اگر اللہ کے رنگ میں کسی نے رنگا جانا ہے تو وہ صحابہ کرام جیسی زندگی اختیار کرے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ قرب قیامت 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نشانی ان کی یہی ہے کہ جو اس دین پر ہوں جس دین پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے یہی معیار ہے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر کے اللہ کریم نے صرف اس دور کے لیے یہ معیار بیان نہیں کیا، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ معیار عطا کر دیا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے کامیابی والے راستے پہ چلنا ہے تو اس کو صحابہ والے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔